میں دکھاتا ہوں کہ خود کا جو فعل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے. وحرمنا علیہ المراضع، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو حضرت موسیٰ کے اوپر حرام کیا تھا. تو حالانکہ یہ دودھ نہ پینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فعل تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وحرمنا. اسی طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی نبی، ہاں جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو نبی بنا کے دیتا ہے. آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی سورہ مریم کی وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا. آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے. اسی طرح اور بھی آیات مبارکہ ہے جن کے اندر یہ چیز کا ذکر ہے کہ اس میں انبیاء، بات سنیں نا، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ارادے کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی نسبت جب فعل شر ہوگا تو اس کی ابلیس کی طرف کی جاتی ہے، اور جب فعل بر ہوگا، نیکی ہوگی، تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کی جاتی ہے. وہ مجازی ہے نا، حقیقی تو نہیں ہے. ہر فعل کا خالق اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے شاید منطق جانتے ہوں گے، کل شیء، کل یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے منطق کی اصطلاح میں. تو لہذا ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. عذاب اور حساب کتاب کا کیا فائدہ بھائی، جب اس نے سارے اعمال پیدا کیا نا، اور بھائی جس نے انبیاء کو قتل، یہود انبیاء کو ذبح کرتے تھے نا، یہود انبیاء علیہ السلام کو ذبح کرتے تھے. قرآن کی آیت ہے، جب یہ اللہ کا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بدبختوں کے جسم میں یہ فعل پیدا کیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، اپنے نہ ارادہ ان کا ہے نہ فعل ان کا ہے، وہ سب فعل اللہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ دو کہ ہم اس کو نسبت دیتے ہیں ادب کی وجہ سے مجازن، نہ حقیقتاً، کہ یہ بھائی شیطان کا فعل ہے، لیکن فعل تو حقیقت میں تو اللہ کا ہے نا، اللہ خالق ہے اس فعل کا، اللہ فاعل ہے اس فعل. آپ بتاؤ نا جی، تو یہ بیچارے یہودیوں کے کیا قصور کہ پر اللہ تعالیٰ تم نے انبیاء کو کیوں ذبح کیا، جاؤ ادھر جہنم ہمیشہ کے لیے. تو اللہ نے شریعت کیوں بھیجی بھائی؟ یہ حلال حرام یہ سب ڈرامہ ہے نا، کہ تم نمازیں پڑھو، یہ سب ڈرامہ ہے بھائی، قرآن سب ڈرامہ بھائی. تم جب ہمارا نہ ارادہ ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی عمل بجا لا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے بھائی؟ بتاؤ جی. ہے جی انکار قرآن ہے نا بھی آپ کے مذہب میں، انکار شریعت، انکار روز جزا، انکار اللہ، سب ختم ہو گیا بھائی توحید ان کا. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، یہ اعیان کی بات ہو رہی ہے. میرا فعل ہے. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اللہ نے مجھے ارادہ دیا، اختیار دیا، میں چاہوں خاموش ہو جاؤں، میں چاہوں گفتگو کروں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ قرآن کی آیت ہے. اس طرح کی آیت کتنی زیادہ ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت کی، اب ان کی مرضی ہے کہ بھئی وہ اچھے بنتے ہیں یا برے بنتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، فعل بھی اللہ نے میرے وجود میں انرجی پیدا کیا، مجھے ہاتھ پیر دیا، اعضاء دیا. اب اس عضو کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ میں چاہوں تو میں اچھے کام بجا لوں، برے کام لے کے آ جاؤں. اچھے کام کروں وہ بھی میں نے بجا لائے، برے کام کروں وہ بھی میرے اعمال ہیں. اچھے کام کروں گا تو اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، برے کام کروں گا تو اپنی بدبختی سے میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو فعل کا فاعل حقیقتاً میں ہوں، اس لیے شریعت صحیح ہے، حساب کتاب سب صحیح ہے، قرآن صحیح ہے. اس لیے جو ہے پھر حلال حرام سب ان کا مفہوم بنتا ہے، روز جزا کا بھی مفہوم بنتا ہے کہ بھئی حساب کتاب، ارسال رسول، انزال کتب سب صحیح ہے. کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے، اختیار کے ساتھ وہ اچھا بن سکتا ہے، اختیار کے ساتھ برا بن سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. حرام بجا لایا تو وہ عذاب کا مستحق، اچھا عمل انجام دی تو وہ ثواب کا مستحق. یہ سب صحیح بنتا ہے. آپ کے شریعت میں تو سب گڈ بائی ہو گیا جی، سب گڈ بائی. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب. اور یہ سب کیا ہے؟ خالق کل شیء. وہ اشیاء کی بات ہو رہی ہے بھائی، اشیاء کی بات ہو رہی، ہمارے اعمال کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی. ہے کہ بھائی کہ نہیں؟ یہ مجبرہ ہے کہ نہیں؟ جبر کے ہے بالکل ہے بھائی کہ نہیں شیخ صاحب؟ جی اب میں مشائخ ماتوریدیہ سے عرض کرتا ہوں، مشائخ اہل سنہ، اہل حدیث، اشعری، ماتوریدی، ان تینوں چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ اپنا توحید ثابت کرو. تمہارے مذہب میں چاہے اہل حدیث ہو چاہے اشعری ماتوریدی ہو، تمہارے مذہب میں پورا شریعت ہی باطل ہے.
سب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابلیس میں آپ ان کے مذہب میں کوئی فرق ہی نہیں بچتا جی، کوئی فرق ہی نہیں بچتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں اچھے افعال خلق کیا نا، اس کا اپنا تو کوئی اچھا فعل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے نیت سے اپنے ارادے سے اس نے جہاد کیا، سختیاں برداشت کی، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کو وجود میں خلق کیا نا. فرعون بھی اسی طرح، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، سب برابر بھائی ہندو مسلم بھائی. قرآن کی آیت کو تو آپ جواب دے لینا، اللہ خالق کل شیء، کل اشیاء کی بات ہو رہی ہے، اشیاء کی بات ہو رہی ہے نا، افعال کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے اور آپ کے افعال کی بات نہیں. اللہ خالق شیء یعنی سمندر کو اللہ نے بنایا. نہیں، اشیاء سے آپ انسان نکال دیتے ہیں. انسان کو بھی خلق کیا. انسان مخلوق ہے، انسان کا جو مختار ہونا بھی ہے یہ اللہ کے ارادے سے کہ ہم مختار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں انرجی بھی پیدا کی ہے، استطاعت بھی پیدا کی ہے، یہ سب اللہ کی. لیکن اب میں مختار ہوں، اللہ نے مجھے ارادہ دی ہے، تو اب میں اچھے کام کروں برا کا یہ میرا اختیار ہے، میں ڈیسیجن لیتا ہوں. اور میں جا کے نیک کام کروں یا برا کام کروں یہ میرے افعال ہیں. جو کام میں کروں گا وہ میرا ہوگا. لیکن یہ خلق شے نہیں ہے. میں کبھی کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا. دیکھیں انسان جو ہے نا، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم کسی چیز کو خلق نہیں کرتے. ہم اشیاء کو، ان کی صورت کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی نسبت کو تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں پہلے جو مٹی ہے، زمین میں ریتی مٹی پڑی ہے، ہم اس کو پانی کے ساتھ ملا کر اس کی کیا بناتے ہیں؟ اینٹ بناتے ہیں، اینٹ سے گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے کہ ہم خالق بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. حقیقت میں ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کیا ہے، کہ ہم نے اشیاء کی صورت کو بدل دی. اب مجھے آٹا دے دو، پانی دے دو، روٹی میں نے پکا دیا، اب میں خالق ہو گیا بھائی. اوئے آپ کافر ہو گئے، خالق ہو گئے جی. میں خالق نہیں بنا بھائی، وہ پہلے سے موجود تھے یہ اشیاء، میں نے ان کی صورت بدل دی، حقیقتاً میں نے بدل دیا، ٹھیک ہے نا. وَجَعَلَ لَهُمْ اِجْلًا لَهُ خُوَارٌ وَجَعَلَ لَهُمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامرین نے جعل کیا. جعل کہتے ہیں خالقیت کو، لیکن اس کی خالقیت اس طرح خالقیت نہیں ہے کہ اللہ کی خالقیت کی طرح ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، ٹھیک ہے نا. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے ہیں، پرندہ خلق کرتے ہیں، لیکن خلق کیا کرتے ہیں؟ وہ جیسے ایک پرندے کے وہ جو مٹی سے وہ اس کا شکل بناتا ہے نا، پھر اس میں پھونکتے ہیں. یہ خلق جو ہے یہ خلق تقدیر ہے، اشیاء کے شکل و صورت کو بدل دینا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے افعال بھی جو ہے نا اس طرح خلق نہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی طرح کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اشیاء کو اللہ نے خلق کیا. ہمارے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال نہیں ہیں. اوکے شیخ صاحب شریعت ہی باطل کرا دیا. آج آپ اب جا کے جشن مناتے ہیں، اب جا کے نا یہ غلام مصطفیٰ نوری میں جیت گیا جی، جیت گیا.